السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم جن آیات مقدسہ پہ درس قرآن دے رہے ہیں وہ آیات مقدسہ نمبر 94، 95، 96 اور 97 ہیں۔ اللہ رب العزت سے التماس ہے، گزارش ہے کہ اللہ ان آیات پر غور و فکر، اس کا اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ شعور ہمیں عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے اور سامری نے ایک بچھڑا تیار کیا اور اس میں سے آوازیں آئیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ساری قوم اس بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے، پرستش کر رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہیں، اللہ کے نبی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی بہت سمجھایا لیکن قوم نہیں مانی۔ سامری کو انہوں نے لیڈر بنایا ہوا تھا۔ اب حکمت کے پیش نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ اس وقت 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ گروہ تھا جو مختصر تھا، جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ایک وہ تھا جو سامری کے ساتھ تھے، تقریباً 70,000 کے لگ بھگ وہ لوگ تھے۔ اور ایک تیسرا گروہ تھا جو ہمیشہ سے متذبذب ہوتا ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ ان کی کوئی اپنی رائے نہیں ہوتی، وہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، جہاں وزن دیکھا وہاں اپنا ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ ایک وہ تیسرا گروہ ہے جو دونوں طرف دیکھ رہا تھا کیا کریں۔ تو ایسے حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے تو آپ نے آ کر اپنے بھائی سے سوال کیا کہ یہ کیا ہوا، یہ قوم گمراہی کی طرف جا رہی ہے اور آپ نے ان کو منع ہی نہیں کیا۔ اگر یہ منع نہیں ہوتے تھے تو آپ میرے پاس آ جاتے مشورے کے لیے، تو آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی ہے؟ تو پہلی جواب طلبی تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، اور پھر فرمایا یا ابن لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی۔ اور دوسری جگہوں پر بڑی تفصیلات ہیں، یہاں تو اللہ رب العزت مختصر اشارے فرما رہے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ماں جائے بھائی،
میری داڑھی نہ پکڑیے اور نہ ہی میرے سر کے بال پکڑیے، آپ میری بات سنیے، میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں، میں آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ یہ لوگ گمراہی کی طرف چلے گئے، انہوں نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا، میں نے بڑا روکا ہے ان کو، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ آپ کہیں گے کہ بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی ہے، تو فرقہ پیدا ہو گیا ہے، اختلافات ہو گئے ہیں، وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور آپ نے میری بات یاد نہیں رکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے ہیں تو حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ حکم دے کے جاتے ہیں کہ آپ ان کو اکٹھا رکھیں گے، ان کو رہنمائی دیں گے، ضرورت کے وقت ان کی رہنمائی کریں گے، اور جیسے جیسے ضرورت ہوگی آپ ان کو مسائل بتائیں گے، اور جو بھی ضرورت ہوگی آپ ان کے لیڈر ہیں، رہبر ہیں۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کے ذہن میں تو یہ ہے کہ اگر سامری کا مقابلہ کیا اور وہ لیڈر بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی سوچ تو یہ ہے کہ لیڈر میں ہوں، موسیٰ لیڈر نہیں ہے، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں اور یہ مسئلہ آگے بڑھ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت ہارون علیہ السلام سے فارغ ہوئے تو پھر سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ قال فما خطبک یا سامری، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اے سامری تم نے یہ کیا کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا حقیقت ہے یہ؟ قال، سامری کہنے لگا، بصرت بما لم یبصروا بی، میں نے دیکھ لیا تھا جو اوروں نے نہیں دیکھا، دوسرے لوگوں نے جو نہیں دیکھا میں نے وہ دیکھ لیا تھا۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، بس میں نے ایک مٹھی لی جو رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قدموں سے تھی، ان کے نشانات میں سے تھی۔ فنبذتها، پھر میں نے اس کو ڈال دیا اس بچھڑے کے اندر۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اس طرح جو میرا دل ہے اس نے جو مجھے کہا میں نے وہ کر دکھایا۔ ایک تو سامری نے یہاں اس بچھڑے کی حقیقت بتا دی کہ حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو زیور سے ہم نے اس کو زیور ڈھالا اور اسے بچھڑا بنا دیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جا رہے تھے اور وہاں پر وہ جس گھوڑے پر سوار تھے اس کے پاؤں کے جو نشان تھے، جہاں جہاں اس کے گھوڑے کے پاؤں آ رہے تھے وہاں سے اس نے وہ مٹی لے لی اور وہ اس نے ڈال دی، اور اس طرح پیچھے اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی ہے کہ وہ جو بچھڑا ہے اس کی جو کیفیت ہے عجلاً جسد اللہ خوار، اس کا ایک جسم تھا جس میں سے آواز نکل آتی تھی، آواز کا کوئی نہ کوئی طریقہ انہوں نے اختیار کر لیا اور لوگوں نے اس کو معبود سمجھ لیا یا خدا سمجھ لیا اور پرستش شروع کر دی۔ اصل میں اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ سامری جو ہے وہ اپنے آپ کو لیڈر ثابت کرنا چاہتا ہے۔ سامری اسی جماعت میں سے ہے، اجتماعیت میں سے ہے، بنی اسرائیل میں سے ہے، اور وہ باتیں جو سمجھتا ہے سامری عوام نہیں سمجھتی، وہ زیادہ چالاک ہوشیار، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو چیزیں ان کو دیکھ رہا ہے۔ سامری اس طرح اس سازش میں کامیاب ہو جاتا ہے جو وہ کرنا چاہ رہا ہے، اور لوگوں کو اس نے پیچھے لگا لیا، گمراہ کر لیا۔ تو بنیادی طور پر جو اس بچھڑے کا ڈھانچہ اور اس کی جو کارکردگی ہے وہ اس نے بتا دی، اور آخر میں اس نے بات کر دی وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، یہ جو میرا جی ہے جو میرے دل میں آیا میں نے کر دیا۔ اصل میں اس کا مقصد جو لیڈری چمکانا تھا کہ لوگ میرے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال فاذهب، دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ یہاں سے،
چلے جاؤ۔ فإن لك فی الحیات ان تقول لا مساس، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ تجھے اس زندگی میں ایک ایسی سزا ملے گی کہ یہ تو خود لوگوں سے کہے گا کہ لا مساس، مجھے مت چھیڑو۔ چنانچہ اس کو اللہ رب العزت نے ایسی بیماری لگا دی، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ لوگ میرے مطیع فرما بردار اور میرے حلقے میں آ جائیں گے، اس کے اندر ایسی بیماری لگ گئی جیسے کرنٹ ہوتی ہے، جب کوئی بندہ اس کے قریب آتا تھا تو اس کا جسم میں جیسے زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، اس طرح اس کا جسم ہو گیا، اور وہ دور سے کہتا تھا میرے قریب نہ ہو، اور اس کے اثرات آنے والے کی طرف بھی ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، یہ تو وہ وعدہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی تمہیں ایسے ملے گی کہ لا مساس، تو کہے گا مجھے مت چھوؤ، یہ دنیا میں وعدہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے مکمل کیا، لیکن جو آخرت میں اس کو عذاب ہوگا وہ اور سخت ہوگا۔ وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اب رہی بات یہ جو بچڑا تم نے معبود بنایا ہوا تھا، اب اس معبود کی صورتحال دیکھتے ہیں یہ کتنا اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ لہذا دیکھو اس بچڑے کو جس کو معبود بنایا ہوا تھا اور جس پر تم بڑا اعتکاف کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، لَنُحَرِّكَنَّهُ، اب البتہ ہم اس کو جلا دیں گے، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ، پھر ہم اس کو بکھیر دیں گے، فِي الْيَمِّ، دریا میں، نَسْفًا، راکھ بڑھ کے یہ اڑ جائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لاؤ اس بچڑے کو، لایا گیا، جلایا گیا، راکھ بن گئی اور راکھ دریا میں وہ بہا دی گئی۔ عوام کے سامنے یہ ثابت کرنا ضروری تھا کہ جس کی تم پرستش کر رہے تھے یہ تو اپنا دفاع ہی نہیں کر سکتا، اور پیچھے بھی اللہ نے فرمایا تھا نفعا ولا ضرا، نہ یہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے عوام پریکٹیکل دیکھتی ہے، ہمیشہ پریکٹیکل ماحول سے سمجھتی ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ جو رہنمائی ارشاد فرمائی یہاں پر کہ جو بھی اس سامری کی کاروائی تھی، کارستانی تھی، یہ ایک سازش تھی، اور وہ سازش ناکام ہوگی۔ اور سازش کیا تھی؟ عنوان بچڑے کو بنا کر وہ لیڈری چاہتا ہے، چودراہٹ چاہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ جب موسیٰ واپس آئے گا لوگ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہوں گے تو وہ خوف زدہ ہو جائے گا اور پیچھے ہٹ جائے گا، کمپرومائز کر لے گا، کوئی نہ کوئی لو اور دو کی پالیسی اختیار کر لے گا، ہمیں اپنے سسٹم کا حصہ بنا لے گا۔ لیکن یاد رکھیے حزب اللہ کے اندر کبھی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ یہاں سے ہمیں دور حاضر کے میں جو رہنمائی مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس حزب اللہ کی قیادت کر رہے ہیں، بنی اسرائیل نے آگے بڑھنا ہے، جو وین پیچھے دے رہے ہیں، فکر دے رہے ہیں، وہ توحید کی فکر ہے، وہ فلسفی توحید کی ہے، اس کی رٹ قائم کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں رٹ قائم کی گئی ہے، اس فکر کی رٹ قائم کی گئی، چنانچہ اس بچھڑے کو وہ جلایا گیا اور راکھ بنا کر وہ دریا میں بہا دیا گیا۔ یہ بڑا اہم ہمارے لیے سبق ہے، توحید کے حوالے سے، توحید کی رٹ کے حوالے سے، حزب اللہ کے غلبے کے حوالے سے، حزب اللہ کی سچائی کے حوالے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کے حوالے سے، اور اللہ رب العزت کی مدد کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔